شادی کی پہلی رات تھی۔ میرے شوہر نے مجھ پر ایسا انکشاف کیا کہ میری جان نکل گئی۔ جیسے ہی میرا شوہر وارث میرے پاس آ کر بیٹھا تو میرا دل خوشی سے تیز تیز دھڑکنے لگا۔ میری عمر صرف 17 سال تھی اور اس عمر میں دلہن بننا تو ایک الگ ہی بات ہوتی ہے۔ وارث نے کہا کہ وہ ایک نامرد ہے اور اس کے گھر والوں نے اس کی مجھ سے شادی زبردستی کروائی ہے۔ یہ سنتے ہی مجھے لگا کہ کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا ہو۔ میں اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی تو اس نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں 1 مہینے کے بعد خود ہی تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا اور میں جانتا ہوں کہ تمہاری جیسی کم عمر لڑکیوں کے دل میں مردوں کو لے کر بہت سے جذبات ہوتے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے کسی بھی جذبے کو میری وجہ سے ٹھیس پہنچے۔ تم بس 1 مہینہ میرے ساتھ کسی بھی طرح گزارا کر لو اور 1 مہینے کے بعد میں تمہیں خود عزت کے ساتھ تمہارے گھر چھوڑاؤں گا۔ وارث کی باتوں نے مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی تھی۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میری شادی ایک نامرد سے ہوئی ہے۔ میں ان لڑکیوں میں سے تھی جو بہت کم عمری میں ہی اپنے جذبات کا شکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ میں نے اپنی سہیلیوں سے شادی کے متعلق اتنی باتیں سن رکھی تھیں کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ شادی کا دوسرا مطلب صرف اور صرف شوہر سے محبت کرنا ہے اور اپنے اندر کے جذبات کو تسکین پہنچانا ہے۔ وارث نے مجھے بہت محبت سے اپنی ساری بات سمجھا دی تھی اور میں بھی یہ سن کر مطمئن ہو گئی تھی کہ وہ خود ہی 1 مہینے کے بعد مجھے طلاق دے کر اس نام نہاد رشتے سے آزاد کر دیں گے۔ مجھے ہرگز بھی خبر نہیں تھی کہ آنے والے دنوں میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ شادی کو 1 ہی ماہ گزرا تھا کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ میں حاملہ ہوں، اور یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ وارث نے خود اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ وہ نامرد ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ میں 1 مہینے میں حاملہ بھی ہو گئی؟ اسی پریشانی میں دن اور رات گزر رہے تھے۔ میں نے کئی دفعہ وارث سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وارث نے تو جیسے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ایک رات میں بہت غصے میں تھی اور کھانا کھائے بنا ہی سو گئی، اور جب آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ وارث کے ساتھ کمرے میں 2 انجان مرد بھی موجود تھے، اور اس کے بعد جو ہوا میری چیخ نکل گئی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا شوہر میرے ساتھ ایسا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں 17 سال کی عمر میں بہت حسین ہو گئی تھی اور جو بھی مجھے دیکھتا وہ فوراً ہی میرے لیے کوئی رشتہ لے آتا، لیکن میرے ماں باپ نے مجھے پڑھانا تھا اور ان کا میری شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میری سہیلیاں بھی جب سنتی کہ میرے لیے کسی کا رشتہ آیا ہے تو وہ فوراً مجھے کہتی کہ تم کس بات کا انتظار کر رہی ہو، اپنے ماں باپ سے کہو کہ تمہاری شادی کروا دیں۔ اپنی سہیلیوں کی بات سن کر میں حیران رہ جاتی کہ ابھی تو میں تعلیم حاصل کر رہی ہوں، اتنی جلدی شادی کیوں کروں؟ تو میری سہیلیاں مجھے چھیڑ کر کہتی تم خوش نصیب ہو جو اتنی جلدی تمہیں ایک چاہنے والا میسر آ جائے گا، جو تمہارے حسن کی تعریف کرے گا، تمہارے جذبوں کی تسکین کرے گا، جبکہ ہمیں تو ابھی بہت انتظار کرنا ہے۔ اپنی سہیلیوں کی بات سن کر میں شرما جاتی۔ وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں مجھے جو کہنا چاہتی تھیں وہ میں سمجھ گئی تھی۔ ایک دن وارث کی ماں اور بڑی بہن ہمارے گھر رشتہ لے کر آئیں تو میری اماں نے ان سے بھی یہی کہا کہ وہ ابھی مجھے تعلیم دلوانا چاہتی ہیں، لیکن جب میں نے وارث کی تصویر دیکھی تو وہ پہلی ہی نظر میں مجھے پسند آ گئے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی کشش تھی جس پر میں دل ہار بیٹھی تھی، اور میں نے اپنے ماں باپ سے ڈرتے ڈرتے کہہ دیا کہ مجھے وارث سے شادی کرنی ہے۔ میری بات سن کر میرے ماں باپ نے مجھے گھور کر دیکھا، لیکن پھر جب میں نے ضد کی تو میرے ماں باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم وارث کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اور اگر وہ اچھا لڑکا ہوا تو ہم تمہارا اور اس کا رشتہ طے کر دیں گے۔ یہ سن کر میں خوشی سے ہوا میں چھلانگے لگانے لگی۔ میرے دل میں وارث کو لے کر اتنے خیالات آ رہے تھے کہ میرا خود پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ میرے لیے شادی کا جو مطلب تھا وہ میں بیان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں صرف اور صرف ایک ایسے مرد کا ساتھ چاہتی تھی جو میرے جذبات کو تسکین پہنچائے، اور اس سے زیادہ مجھے شادی کے حوالے سے کسی بات کا علم نہیں تھا۔ نہ ہی میں شادی کی بات کی ذمہ داریوں کو سمجھتی تھی اور نہ ہی اس رشتے کو نبھانے کے طریقوں کے بارے میں مجھے کچھ علم تھا۔ وارث کے بارے میں کئی جگہ سے معلومات حاصل کرنے کے بعد میرے باپ نے بتایا کہ بظاہر تو وارث ایک اچھا لڑکا ہے جس کی کمائی بھی بہت اچھی ہے اور وہ موبائل فون کی دکان چلاتا ہے اور اس کا گھر بار خاندان سب اچھا ہے، لیکن نہ جانے کیوں میرے باپ کو پھر بھی تسلی نہ ہوئی تھی اور وہ کہنے لگے کہ فی الحال وہ میرا اور وارث کا یہ رشتہ طے کر دیتے ہیں،
لیکن شادی وہ ابھی نہیں کریں گے۔ کچھ عرصے تک وہ وارث کو دیکھیں گے اور پھر میری شادی وارث کے ساتھ ہوگی۔ میرے لیے تو فی الحال اتنا ہی کافی تھا کہ میرے ماں باپ وارث سے رشتے کے لیے مان گئے تھے، ورنہ تو وہ ابھی آنے والے 4 سالوں تک میری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ جب تک میں گریجویشن پوری نہ کر لیتی۔ میرے ماں باپ ہمیشہ سے ہی اپنی بیٹیوں کو اچھے سے اچھا پڑھانا چاہتے تھے کہ وہ مشکل حالات میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکیں اور کسی دوسرے کی محتاج نہ ہوں۔ وارث کے ماں باپ بار بار رشتے کے حوالے سے پوچھ رہے تھے اور پھر ایک دن میرے باپ نے وارث کے ماں باپ کو بلوایا اور رشتے کے لیے حامی بھر دی۔ یہ سن کر اس کے گھر والے بہت زیادہ خوش ہو گئے، لیکن میرے باپ نے صاف صاف لفظوں میں انہیں بتا دیا کہ ہمارے پاس اتنی جلدی شادی کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اس لیے ہم ابھی صرف رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اور جیسے ہی ہم پیسوں کا انتظام کر لیں گے تو پھر شادی کے حوالے سے بات چیت ہو جائے گی۔ یہ سن کر وارث کے والد کہنے لگے کہ انہیں جہیز کے نام پر ایک دن کا بھی نہیں چاہیے۔ وارث اتنا کماتا ہے کہ وہ بآسانی آپ کی بیٹی کو زندگی کی ہر خوشی دے سکتا ہے۔ میرے باپ نے کہا کہ ابھی میری بیٹی کی پڑھائی بھی باقی ہے اور اس کی عمر بھی کم ہے، جس پر وارث کے والد نے کہا کہ وہ شادی کے بعد میری پڑھائی بھی جاری رکھیں گے اور میرا خیال بھی بہت رکھیں گے، لیکن ابھی انہیں اپنے گھر میں ایک بہو چاہیے جس کے وجود سے گھر میں چہل پہل ہو جائے، کیونکہ ان کے گھر میں وارث کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ وارث کی بڑی بہن شادی شدہ ہے اور وارث بھی سارا سارا دن گھر سے باہر رہتا ہے۔ ایک بہو آئے گی تو ان دونوں میاں بیوی کا بھی دل لگ جائے گا۔ وارث کے ماں باپ نے اس قدر اصرار کیا اور محبت کا اظہار کیا کہ میرے ماں باپ سے انکار نہ ہو سکا، اور یوں میں 1 مہینے میں ہی وارث کی دلہن بن کر ان کے گھر کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ شادی سے پہلے میری سہیلیوں نے مجھے بہت چھیڑا تھا، وہ وارث کا نام لے لے کر مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہی تھیں۔ میری ساری ہی سہیلیاں سہاگ رات کا ذکر کر کے میرے دل میں جذبات کا طوفان بڑھا رہی تھیں۔ وارث کی بڑی بہنوں نے رخصتی کے بعد مجھے وارث کے کمرے میں بٹھایا تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وارث کا کمرہ اتنا بڑا اور شاندار تھا جتنا کہ میرا پورا گھر تھا۔ یہ پورا کمرہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ کمرے میں حد سے زیادہ قیمتی سامان موجود تھا۔ اتنا قیمتی فرنیچر تو میں نے صرف ٹی وی کے ڈراموں میں ہی دیکھا تھا۔ دیوار سے لگے بڑے بڑے پردے اور شیشے میں نے ایک نظر اپنے سراپے پر ڈالی تو میں خود حیران رہ گئی۔ دلہن بنی میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ مجھے ڈر لگا کہ کہیں میری ہی نظر خود کو نہ لگ جائے۔ میں ابھی اپنا جائزہ ہی لے رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں گھبرا کر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ یہ وارث سے میری پہلی ملاقات تھی۔ وارث میرے قریب آ کر بیٹھے تو بہت دیر تک وہ خاموشی سے میرا جائزہ لیتے رہے اور اس کے بعد میری چوڑیوں سے کھیلنے لگے۔ چوڑیوں کی آواز سے کمرے میں جل ترنگ سی پیدا ہو گئی تھی اور میرے دل کی دھڑکنیں بھی بہت تیز ہو رہی تھیں۔ مجھے لگا کہ جیسے اچانک ہی کمرے میں بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہو۔ مجھے بہت زیادہ پسینے آ رہے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ میں جذبات کی روانی میں بہتی، وارث نے مجھ سے ایسی بات کہی کہ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے اندر برف کی سل اتار دی ہو۔ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری کہ وارث ایک نامرد ہے اور وہ میرے کسی بھی جذبات کی تسکین نہیں پہنچا سکتا اور نہ ہی میری کسی جسمانی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ میں جو شادی کرنے کے لیے بے چین ہی اسی لیے تھی کہ مجھ سے اپنے جذبات قابو نہیں ہو پاتے تھے۔ وارث کی باتوں نے مجھ پر بجلی گرا دی تھی۔ وہ میری چوڑیوں سے کھیل رہے تھے اور مجھ سے باتیں کر رہے تھے، لیکن میرا دھیان تو کسی اور ہی طرف تھا۔ وارث مجھ سے کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے ماں باپ کو یہ دکھ نہیں پہنچانا چاہتے تھے، اس لیے یہ بات انہوں نے اپنے ماں باپ سے چھپا لی تھی۔ وہ شادی سے بہت دفعہ انکار کر چکے تھے، لیکن ان کے ماں باپ نہ مانے اور زبردستی ان کی شادی مجھ سے کروا دی۔ وارث نے مجھے یقین دلایا کہ 1 مہینے میں ہی مجھے طلاق دے کر عزت سے میرے گھر چھوڑائیں گے۔ میں جتنے سپنے سجائے وارث کے کمرے میں آئی تھی وہ سب چھن سے ٹوٹ گئے تھے اور میرے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا تھا، بلکہ میری تو زندگی برباد ہو گئی تھی۔ 1 مہینے کے بعد مجھ پر طلاق یافتہ عورت کا ٹھپا لگ جانا تھا اور اس کے بعد مجھے شاید دوبارہ کوئی اچھا رشتہ میسر نہ آتا۔ میرے لیے ایک ایک دن بہت بھاری ہو چکا تھا۔ میرے ماں باپ تو پہلے سے ہی میری شادی کے حق میں نہیں تھے، اور جب انہیں یہ خبر ملتی کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے وہ تو بالکل ہی ٹوٹ جاتے۔ میں سارا سارا دن گھر میں بے چینی سے یہاں وہاں پھرتی رہتی۔ وارث کے ماں باپ بہت اچھے تھے، وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن میں کیا کرتی؟ میرے دل کو کسی پل قرار ہی نہیں آ رہا تھا۔ میرا اصل رشتہ تو وارث کے ساتھ تھا اور وہی ادھورا رہ گیا تھا۔ میں جس آس کے دیے لیے وارث کے گھر آئی تھی
اور میری وہ آس ایک پیاس بن کر رہ گئی تھی۔ میں سارا دن اداس یہاں وہاں چکر لگاتی اور رات کا کھانا کھاتے ہی بستر پر پڑ کر ایسے سو جاتی کہ پھر صبح ہی اٹھتی۔ بہت مشکل سے میں نے یہ 1 مہینہ گزارا تھا۔ وارث میرے سونے کے بعد کمرے میں آتے اور میرے اٹھنے سے پہلے ہی واپس چلے جاتے۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ شرمندہ تھے، سارا وقت مجھ سے نظریں چراتے۔ رات کا کھانا ہم دونوں اکٹھے کھاتے تھے، لیکن اس پر بھی ہمارے درمیان آپس میں کوئی بات نہ ہوتی۔ وارث کے رویے سے مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ شادی کے 1 مہینے بعد ہی وہ مجھے طلاق دے دیں گے، اور ایک ایک کر کے جیسے دن گزرتے گئے ہماری شادی کو مہینہ بھی ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وارث مجھے طلاق دیتے اور میں گھر واپس چلی جاتی، ایک ایسی خبر مجھ پر بجلی بن کر گری کہ میری روح فنا ہو گئی۔ پچھلے 3-4 دن سے میری طبیعت بہت زیادہ بھاری تھی اور مجھے کھانا کھاتے ہی عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، اور یہ بات میں نے اپنی ساس کو بتائی تو وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں، جہاں جا کر مجھے علم ہوا کہ میں تو ماں بننے والی ہوں۔ اپنے حاملہ ہونے کی خبر سن کر مجھے لگا کہ میں زمین میں گر گئی ہوں، کیونکہ میرا شوہر ایک نامرد تھا جس نے ایک دفعہ بھی مجھے چھونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ میں ایک بچے کو اپنے وجود میں پال رہی تھی؟ اپنی ساس کے سامنے تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن جیسے ہی وارث شام کو آئے تو میں نے فوراً ہی ان کے سامنے یہ بات رکھ دی۔ میری بات سن کر وارث نے مجھے کچھ بھی نہ کہا، بلکہ وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ میری حالت بہت عجیب ہو رہی تھی، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کم عمری میں پہلے ہی میں نے بہت بڑا دکھ سہ رہی تھی، اور اب ماں بننے کی خبر نے مجھے بری طرح سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وارث رات کو گھر نہیں لوٹے تھے۔ میں نے کچھ دیر تو کھانے پر ان کا انتظار کیا، لیکن میری طبیعت اتنی عجیب ہو رہی تھی کہ میں نے سارا کھانا باندھ کر ماسی کو دے دیا اور کمرے میں سو گئی۔ جب وارث گھر لوٹے تو انہیں لگا کہ میں کھانا کھا کر سو چکی ہوں۔ میری طبیعت اتنی زیادہ بے چین ہو رہی تھی کہ میری بار آنکھیں کھل رہی تھیں، لیکن میں وارث سے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے خود کو سوتا ہوا ہی ظاہر کیا۔ مجھے گہری نیند سوتا دیکھ کر وارث ایک دفعہ پھر کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ جب آدھی رات کو وہ کمرے میں لوٹے تو میں نے ذرا سی آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ ان کے ساتھ تو 2 آدمی اور بھی موجود تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وارث اپنے کن دوستوں کو لے کر کمرے میں چلے آئے ہیں، جبکہ میں بستر پر سو رہی ہوں۔ میں نے خود کو سوتا ہوا ظاہر کیا تھا، لیکن اگلے ہی کچھ لمحوں میں میری چیخیں نکل گئیں جب وہ دونوں آدمی بستر پر میرے قریب آئے اور وارث کے سامنے ہی میرے ساتھ وہ سب کچھ کرنے لگے جو وارث خود نہیں کر سکتے تھے۔ میں جاگ رہی تھی، اس لیے جیسے ہی ان دونوں آدمیوں نے میرے ساتھ دست درازی کی اور مجھے بے حجاب کرنا شروع کیا تو میری چیخیں نکل گئیں۔ وارث جو بہت سکون سے کھڑے موبائل فون پر میری ان آدمیوں کے سامنے نازیبا ویڈیو بنا رہے تھے، میری چیخوں پر ایک دم ہی چونک اٹھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر میری چیخوں کا گلا گھونٹ دیا، پر دوسرا آدمی وارث سے کہنے لگا، کیا تو نے آج رات اسے کھانے میں نیند کی دوا ملا کر نہیں دی تھی جو یہ جاگ رہی ہے؟ یہ سن کر وارث کہنے لگے، میں نے اس کے کھانے میں نیند کی دوا ملا دی تھی، اور جب میں گھر واپس آیا تو اس کا کھانا باورچی خانے میں موجود نہیں تھا۔ میں تو یہی سمجھا کہ یہ کھانا کھا کر سو گئی ہے۔ اماں ابا تو پرہیزی کھانا کھاتے ہیں، اس لیے مجھے یقین تھا کہ کھانا اسی نے کھایا ہوگا۔ وارث کے لفظوں نے میری جان ہی نکال دی تھی۔ وارث اب تک مجھے روز رات کو کھانے میں نیند کی دوا دے کر سلاتے تھے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے، اور وہ دونوں مرد بھی یقیناً روز رات کو ہی میرے کمرے میں آ کر میرے ساتھ یہ سب کرتے تھے۔ جب ہی انہیں اس بات کا علم تھا کہ میں روز دوا کے نشے میں ہوں، میں بری طرح سے مچل رہی تھی، لیکن ابھی تک آدمی نے میرے منہ پر سے ہاتھ نہیں ہٹایا تھا۔ میرا شوہر وارث کہنے لگا، آج رات تو یہ قابو میں نہیں آئے گی، اور ویسے بھی اب یہ حاملہ ہے تو بہتر ہے کہ آج ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ آدمی نہ مانا اور کچھ دیر تک میرے ساتھ اسی طرح زیادتی کرتے رہے، اور وارث ویڈیو بناتا رہا۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ میں اس کی بیوی ہوں، اور اس کے سامنے ہی وہ دونوں مجھے بے حجاب کر رہے ہیں۔ میں نازک سی دھان پان سی لڑکی تھی، اور امید سے ہونے کے بعد میں بہت زیادہ کمزور بھی ہو گئی تھی، کیونکہ میرا کھانا پینا پوری طرح سے بند ہو گیا تھا۔ اس لیے میں ان دونوں آدمیوں سے خود کو چھڑانے میں ناکام رہی۔ میرا منہ تو انہوں نے دوپٹے سے کس کر باندھا ہوا تھا۔ 2-2.5 گھنٹے تک اذیت کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا، اور اس کے بعد وہ دونوں آدمی مجھے چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے،
اور میں تکلیف کی انتہا پر تھی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد وارث نے میرا منہ کھول دیا۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی باقی نہیں بچی تھی کہ میں آگے بڑھ کر وارث کا گریبان پکڑ کر اس سے کوئی سوال کر پاتی۔ وارث خود سے ہی مجھے بتانے لگا کہ وہ ایک موبائل فون کی دکان پر کام کرتا ہے، جہاں پر بہت سے موبائل ٹھیک ہونے کے لیے آتے ہیں۔ اکثر ہی موبائل فون میں وہ اس طرح کی ویڈیو دیکھا کرتا تھا اور اس کا دل بہت مچلتا تھا، لیکن وہ ایک نامرد تھا اور یہ سب نہیں کر سکتا تھا۔ پھر معلومات حاصل کرنے کے بعد اسے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اس طرح کی ویڈیوز لاکھوں روپے میں فروخت ہوتی ہیں اور بہت سے وارث جیسے نامرد انسان اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھ کر اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ شادی کی پہلی رات وارث نے مجھے اپنے حوالے سے تمام حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن جب ولیمے والے دن وارث کے کئی دوستوں نے مجھے دیکھا تو اس کی قسمت پر رشک کرنے لگے کہ اتنی حسین اور کم عمر بیوی کا ساتھ نصیب ہوا ہے، اور وہ تو ایسی عورت کے خواہش مند ہیں۔ وارث کے یہ دو دوست بہت زیادہ جگری تھے اور جانتے تھے کہ وارث ایک نامرد ہے۔ ان دونوں نے کہا کہ تو اتنی جوان اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ تو کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر اس کا کیا کرے گا؟ وارث نے اپنے دوستوں کو جب بتایا کہ وہ 1 مہینے کے بعد مجھے طلاق دے کر آزاد کر دیں گے، تو اس کے دوستوں نے کہا کہ ایسی بے وقوفی کرنے کی بجائے کیا یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی کہ تو غیر عورتوں کی ویڈیوز دیکھ کر اپنی پیاس بجھانے کی بجائے اپنی بیوی کو دیکھ کر ہی سیراب ہو جا۔ پہلے تو وارث کو اپنے دوستوں کی بات سمجھ نہ آئی، لیکن اس کے دوستوں نے وارث کو صاف صاف لفظوں میں سمجھایا کہ وہ دونوں میرے ساتھ رات گزار سکتے ہیں اور وارث یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنی پیاس بجھا بھی سکتا ہے اور ویڈیو بنا کر آگے فروخت بھی کر سکتا ہے۔ اس طرح سے وہ لاکھوں میں کما بھی لے گا اور اس کے جذبات کو تسکین بھی پہنچ جائے گی۔ پہلے تو وارث نے یہ سب کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ میرے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس کی بیوی ہوں اور وہ مجھے طلاق دے کر آزاد کر دے گا، لیکن اس کے دوستوں نے اسے سمجھایا کہ تیرے طلاق دینے کے بعد وہ کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق قائم کرے گی، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تو ہی اس کے ذریعے خود کو فائدہ پہنچا لے، اور جب تو اسے طلاق دے دے گا تو وہ دنیا کو بتائے گی کہ تو ایک نامرد ہے اور اس لیے تو نے اسے چھوڑا ہے۔ تو اپنی اتنی بدنامی کروانے سے بہتر ہے کہ تو سوچ سمجھ کر فیصلہ لے۔ وارث کو لگا کہ اس کے دوست ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر وہ مجھے طلاق دے دے گا تو آج نہیں تو کل دنیا کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ وہ ایک نامرد ہے، اور یہ بات اس کی ذات کو کسی صورت گوارا نہیں تھی۔ اسی لیے اس نے شادی کے اگلے دن سے ہی مجھے رات کے کھانے میں نیند کی دوا ملا کر دینا شروع کر دی، اور جب میں گہری نیند سو جاتی تو اس کے دوست میرے ساتھ آ کر نازیبا حرکتیں کرتے، مجھے استعمال کرتے، بلکہ وارث ہر لمحے کی ویڈیو بھی بنا کر انہیں فروخت کرتا۔ وارث کی باتوں نے میری جان ہی نکال دی۔ نہ جانے اس نے اب تک کس کس کو یہ ویڈیو فروخت کر دی تھی، اور اس کے دوستوں نے بھی پوری طرح مجھ سے فائدہ اٹھایا تھا۔ مجھے تو یہ خبر بھی نہیں تھی میں ان دونوں میں سے کسی کا بچہ اپنے پیٹ میں پال رہی ہوں۔ میں نے وارث کو بہت برا بھلا کہا اور اسے کہا کہ وہ مجھے طلاق دے، ورنہ میں دنیا کو اس کی حقیقت بتا دوں گی۔ وارث نے ہنستے ہوئے کہا کہ کوئی بھی تمہاری بات کا اعتبار نہیں کرے گا، کیونکہ اگر میں نامرد ہوں تو پھر تم کس کے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ میں دنیا کو یہ بھی بتاؤں گی کہ تم نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کیسا گندا کھیل کھیلا ہے۔ وارث نے کہا کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ میں نے اور میرے دوستوں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا ہے؟ تم نے اپنے کسی عاشق کے ساتھ مل کر اپنا منہ کالا کیا ہے اور اب الزام مجھ پر ڈال رہی ہو۔ تم خود شادی کو لے کر کتنی زیادہ دیوانی تھی یہ بات میں بھی جانتا ہوں، اور جب میرے ذریعے تمہارا دل نہیں بہلا تو تم نے اپنے عاشقوں کو بھلا کر اپنی ہوس پوری کر لی۔ وارث نے بہت آسانی کے ساتھ سارے الزام میرے ہی کھاتے میں ڈال دیے تھے، اور وہ یہ سب ثابت بھی کر سکتا تھا کہ وہ ایک مرد ہے جو چاہے کر سکتا ہے، اور میں ایک حاملہ عورت تھی، چاہ کر بھی اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ دنیا کسی صورت میری کسی بات کا اعتبار نہ کرتی۔ میں وارث کے پیروں میں گر گئی اور میں نے اسے التجا کی کہ اب وہ مجھ پر یہ ظلم کا سلسلہ بند کر دے۔ میں بھی خاموشی اختیار کر لوں گی، لیکن اب دوبارہ میں کسی غیر مرد کے ساتھ اس طرح کا تعلق نہیں سہ سکتی۔ وارث نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ اس بچے کو اپنا نام دے گا اور میں بھی زندگی بھر خاموش رہوں گی۔ میری جو ویڈیوز فروخت کر چکا تھا ان کی واپسی تو ممکن نہیں تھی، لیکن اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئندہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ بہت مجبوری سے میں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی، کیونکہ میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر میں اسے چھوڑ کر جانا بھی چاہتی تو وہ میرے ہی گلے میں بدنامی کا طوق ڈال دیتا اور میں ساری زندگی دنیا کو اپنے کردار کی صفائیاں پیش کرتی رہتی۔
وارث کے ماں باپ بھی ساری سچائی سے بے خبر تھے، اس لیے وہ بھی میرے ہی خلاف ہو جاتے۔ کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ماں باپ جب فیصلہ کرتے ہیں اس میں اولاد کی بہتری ہوتی ہے۔ میرے ماں باپ نے پہلی ہی دفعہ میں مجھے کہا تھا کہ ہم وارث کو نہیں جانتے اور ہم کسی ایسے شخص سے تمہاری شادی نہیں کروا سکتے جو ہمارے لیے بالکل غیر ہے، لیکن میری ضد اور میرے جذبات نے انہیں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور اب اس ایک ضد کا خسارہ مجھے ساری زندگی بھگتنا تھا۔